السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ شام کو میں ہوا خوری کے لیے باہر نکلا، غیر ارادی طور پر سردار کے جھوپڑے کی طرف پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی وقت میں نے فلوس کو سردار کے جھوپڑے کی طرف جاتے دیکھا۔ میرا ارادہ تھا سردار کو آج کی نیزے کی مشق کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میں جھوپڑے سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے ان دونوں کی بات چیت میں اپنا نام سنا۔ میں وہیں اندھیرے میں ایک طرف کو چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ سردار کی آواز آئی، فلوس، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بالشک کے معاملے میں سخت پریشانی ہے۔ میں نے سردار کے یہ الفاظ تعجب سے سنے۔ جواب میں فلوس کی آواز آئی، سردار، یہ بالشک بہت ہی حیرت انگیز آدمی ہے، لیکن تیرا سارا ہنر کہاں گیا؟ سردار، وہ اتنا پھرتیلا اور چالاک ہے کہ میرا ہر وار خالی گیا۔ میں نے مشق کرانے کی آڑ میں اسے قتل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری ہر کوشش ناکام کر دی۔ اگر وہ فنون سپاہ گری سے ناواقف نہ ہوتا تو شاید اس کا کوئی جوابی وار میرا ہی کام تمام کر دیتا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے فلوس؟ سردار، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو ڈیکا سے صاف کہہ دے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر ڈیکا ناراض ہو گیا تو ہماری بستیوں کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ یہ کام تجھی کو کرنا ہے۔ لیکن میں کیا کروں سردار؟ یہ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ کیا کل مشق نہیں ہوگی؟ کیا تیری تلوار کی نوک اس کے حلق میں پیوست نہیں ہو سکتی؟ کیا تیرے گروز کا وار اس کا بھیجا پاش پاش نہیں کر سکتا؟ مشق کرانے کی آڑ میں اسے اس طرح قتل کر کہ ڈیکا ہمیں مجرم نہ ٹھہرائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے یہ مارا گیا۔ ٹھیک ہے سردار، کل میں اس کا کام تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ سردار بایا اور فلوس کی باتیں سن کر میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ میرے خلاف قتل کی سازش ہو رہی تھی، وہ بھی اس لیے کہ میں ان کے کسی کام کے لیے رضامند ہو گیا، کام بھی ایسا جو میں خوشی سے نہیں زبردستی کرنے پر آمادہ ہوا۔ پھر بھی یہ لوگ ناخوش ہیں۔ اگر ڈیکا ان کے لیے محترم ہے اور یہ اس کو انکار نہیں کر سکتے تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے اپنے آپ پر بہت ترس آیا۔ بیچارہ قاسم، شاعر کی اولاد، کس مصیبت میں پھنس گیا جہاں سے ان لوگوں کی مدد کے بغیر نکلنا بھی ممکن نہیں۔ میں نے تو سردار سے صاف صاف بات کی تھی کہ اگر اس کو مجھ پر اعتماد نہیں تو مجھے یہاں سے نکل جانے دے۔ پھر بھی اگر وہ میری طرف سے مطمئن نہیں ہوا تھا تو مجھ سے جان چھڑانے کا کیا یہی ایک طریقہ تھا؟ میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی اس کا دماغ درست کر دوں۔ دل ہی دل میں ایک پکا ارادہ کر کے میں جھوپڑے میں جا کر سو گیا۔ دوسری صبح میں جاگا تو مجھ پر ایک خوفناک جذبہ طاری تھا۔ میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر بیٹھا تھا کہ فلوس آ گیا۔ میں کل کی طرح آج بھی اس کے ساتھ اس میدان میں چلا گیا جہاں اور بھی کچھ نوجوان تربیت حاصل کر رہے تھے۔ تبھی میں نے سردار بایا کو 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیے آتے دیکھا۔ فلوس نے اسے تعظیم کا سجدہ کیا۔ سردار بولا، ہمیں اپنے اس دوست سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے اسے شمشیر زنی اور نیزہ بازی کی بہت اچھی تربیت دے۔ میں نے پوچھا، سردار بایا، ایسی مشقوں میں لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہوں گے؟ وہ بولا، زخمی تو کیا، لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ سردار سے اجازت لے کر ہم میدان میں چلے آئے۔ فلوس نے ایک نیزہ وحشیانہ انداز میں میری جانب اچھالا۔ آج تو بات ہی دوسری تھی۔ میرے بدن میں سیماب دوڑ رہا تھا۔ ان لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے نیزے کو درمیان سے پکڑ لیا۔ فلوس نے 2-3 باتیں سمجھائیں۔ کہنے لگا، وار کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے بالشک۔ میں تمہارا تربیت کنندہ ہوں، لیکن تمہیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میں تم پر کوئی خطرناک وار بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، فلوس، جوابی حملہ بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے نا؟ وہ بولا، ہاں، جس طرح چاہو نیزہ میری طرف اچھالو۔ وہ میرے سامنے آیا اور وحشیانہ انداز میں سیدھا میرے چہرے پر وار کیا۔ میں نے نہایت پھرتی سے خود کو اس کے وار سے بچاتے ہوئے
اپنے نیزے کی انی کو اس کی ران میں پیوست کر دیا۔ فلوس کے ہونٹوں سے ایک دھاڑ نکلی، اسے گہرا زخم آیا۔ میں نے نیزہ اس کی ران سے واپس کھینچ لیا، وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ نوجوان جو اس سے تربیت حاصل کرتے تھے حیرانی سے میری شکل دیکھ رہے تھے۔ سردار بایا چیخ کر بولا، یہ تم نے کیا کیا بالشک؟ میں نے کہا، سردار یہ کیسا احمقانہ سوال ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ نیزہ بازی کی مشقوں کے دوران مشق کرنے والے زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور جان بھی چلی جاتی ہے۔ اسی شام اس نے مجھے اپنے جھونپڑے میں طلب کیا۔ میں پہنچا تو اس نے ترش لہجے میں کہا، فلوس کو زخمی کرنے میں تمہاری کوشش داخل تھی نا؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ فلوس نے کہا تھا کہ وار کرنے میں احتیاط کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فلوس نے بھی مجھ پر ایسے ہی وار کیا تھا، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ کہیں میں زخمی نہ ہو جاؤں۔ سردار بولا، فلوس اپنے کام کا ماہر ہے، وہ تمہیں ہرگز زخمی نہ ہونے دیتا۔ میں نے کہا، سردار میں تم سے صاف بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے ڈیکا نے مجھے کچھ علوم بھی سکھائے تھے۔ ان میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو جان لوں۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ تم نے فلوس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ دوران تربیت مجھے قتل کر دے۔ سردار کا چہرہ خوف سے تاریک پڑ گیا۔ وہ جواب میں فوری طور پر کچھ بول نہ سکا۔ میں نے کہا، سردار اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا اور ڈیکا کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ بولا، بالشک میری درخواست ہے کہ تم ڈیکا کو کچھ نہ بتاؤ۔ میں نے کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ڈیکا کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم اس کے علم پر شک کرتے ہو اور تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی ہے، تو میری شرط یہ ہے کہ مجھے کچھ ہیرے جواہرات دے دو اور یہاں سے مہذب دنیا تک جانے میں میری مدد کرو۔ وہ بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں اب ڈیکا کی تجویز سے متفق ہوں۔ جلد ہی تمہیں فوج کے ایک دستے کے ہمراہ روانہ کر دیا جائے گا۔ میرا سردار کی شکایت ڈیکا سے لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ سب میں نے جھنجھلاہٹ میں کہا تھا۔ لیکن رات کو جب میں جھونپڑے میں پہنچا، میری جھنجھلاہٹ خوشیوں میں بدل گئی۔ 2 افراد کلایا کو میرے پاس پہنچانے آئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ تم یہاں کیسے آ گئیں کلایا؟ کہنے لگی، تمہارے آنے کے بعد میں سخت پریشان تھی، بالآخر تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی۔ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں نے کہا، پریشانی تو نہیں ہے، سردار بایا بہت جلد مجھے فوج کے دستے کے ہمراہ بھیجنے والا ہے، لیکن وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا۔ وہ غصے سے بولی، سردار بایا کو تم پر نہ سہی ڈیکا پر تو اعتماد ہونا چاہیے۔ میں جا کر یہ بات بابا کو ضرور بتاؤں گی۔ نہیں کلایا، اس کی ضرورت نہیں، میں ان باتوں کو خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ تم بتاؤ، کیا ڈیکا کو پتہ ہے کہ تم آئی ہو؟ ہاں قاسم، میں بابا سے پوچھ کر ہی آئی ہوں۔ اس نے تمہارے لیے یہی سوال بھیجا ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ مجھے بس آج رات تمہارے ساتھ رہنے کی مہلت ملی ہے۔ پھر کلایا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو بتاؤ قاسم، اس بستی کی لڑکیاں تمہاری طرف متوجہ ہوئیں کہ نہیں؟ میں نے کہا، کلایا میرا خیال ہے یہاں مجھے ایک دشمن کی حیثیت دی گئی ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو قاسم؟ چھوڑو کلایا، میں خود بہت الجھا ہوا ہوں، تمہیں مزید الجھانا نہیں چاہتا۔ کلایا پرخیال انداز میں میری طرف دیکھ کر بولی، تمہاری مشکلات کا حل تو میں تلاش کر لوں گی۔ میرا مشورہ ہے تم جو کچھ محسوس کر رہے ہو ڈیکا کو بتا دو۔ میں نے کہا، ابھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کلایا، تم بتاؤ یہاں کب تک رکو گی؟ وہ کہنے لگی، مجھے تو بس بہت کم وقت کی مہلت ملی ہے، لیکن میں نے کچھ فیصلے ضرور کیے ہیں۔ کیسے فیصلے؟ ابھی ان کو بتانے کا وقت نہیں آیا۔ اس رات کلایا میرے پاس ہی رکی رہی۔ صبح بولی، میں جا رہی ہوں بالشک، میرا ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا، وہ جو کچھ تمہیں دے لینے سے انکار مت کرنا۔ میں نے کہا، ایسا کیا ہے جو تم جانے کے بعد بھیجو گی؟ ابھی آتے ہوئے کیوں نہ لے آئیں؟ پراسرار دیس کی پراسرار حسینہ اپنے تحفے کے بارے میں بتائے بغیر رخصت ہو گئی۔ یہاں کے لوگ بظاہر سیدھے سادے تھے، لیکن ان میں بہت گہرائی تھی۔
دوسرے دن ایک شخص مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا۔ اس کے کندھے پر شکائی تھا۔ اس آدمی نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں کلایا کا قاصد ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا پیغام لائے ہو؟ اس شخص نے نیولے کو اشارہ کیا۔ سیاہ نیولا اس کے کندھے سے اتر کر میری گود میں آ گیا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، میرا خیال ہے تم پیغام سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولا، یہ نیولا تمہارا محافظ ہے، تمہاری رہنمائی کرے گا اور تمہیں آفتوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے کہا، یہ نیولا؟ کہنے لگا، ہمارا شکائی دیوتاؤں کا غلام ہے، اس کا مذاق مت اڑانا، اس کی کسی حرکت پہ ناراض بھی مت ہونا، یہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا، تم محسوس نہ کرنا، کہیں جائے گا بھی تو پریشان مت ہونا، تمہارے لیے کوئی بہتری پیدا کرنے کے لیے ہی جائے گا۔ وہ شخص جانے کے لیے مڑا، پھر بولا، کلایا کے لیے کوئی پیغام تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، بس اس کا شکریہ ادا کر دینا۔ دوسرے دن سردار بایا نے اپنا فوجی پلان پیش کیا۔ اس نے 300 جوانوں کا ایک دستہ میرے ہمراہ کیا تھا۔ میری مشاورت اور اس دستے کی رہنمائی کے لیے بایا نے ایک بوڑھے کو بھی ہمارے ساتھ روانہ کیا تھا۔ سردار بایا کے چہرے سے پتہ چلتا تھا وہ اس مہم سے کچھ خوش نہیں ہے۔ میں اس دستے کے ہمراہ اس طرف روانہ ہو گیا جہاں نشاندہی کی گئی تھی۔ فوجی جوانوں میں سے بیشتر گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی پیدل۔ بظاہر وہ میرے ساتھ تعاون کر رہے تھے، لیکن میں نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا کہ ممکن ہے ان میں سے کسی ایک کو سردار بایا نے میرے قتل کی ہدایت کی ہو۔ سیاہ نیولا میرے شانے پر تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ میرے کام کس طرح آ سکتا تھا۔ میں ہتھیاروں سے لیس فوجی نوجوانوں کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح کے مناظر میں نے صرف فلموں میں ہی دیکھے تھے۔ بہت سے ریگزاروں اور مرغزاروں سے گزرنے کے بعد ہم سرسبز و شاداب جنگل تک پہنچے۔ کافی دور چلنے کے بعد فوجی دستے رک گئے۔ بوڑھے نے بتایا، اس جگہ سے آگے ممنوعہ آبادیاں شروع ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، تعجب کی بات ہے، سفید فاموں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ وہ بولا، یہ سفید لوگ بہت چالاک ہیں، انہیں معلوم ہی ہوگا کب کوئی فوج حملہ آور ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کب کہاں سے اندیکھے تیر ہماری جانب لپکیں اور ہمیں فنا کر دیں۔ اس مہم کے بارے میں میری معلومات محدود تھیں۔ میں تو بلا وجہ کا سپہ سالار تھا۔ بوڑھے کی ہدایت پر نوجوان دستوں نے یہیں پر ڈیرے ڈال دیے۔ ان میں سے کچھ نے زمین میں ڈنڈے گاڑ کر خیمے سے کھڑے کرنے شروع کیے۔ میں نے ایک اونچے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا، دور دور تک کسی انسان کے آثار نہیں تھے۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، تمہارے خیال میں سفید لوگوں کی آبادی کتنی دور ہے؟ اس نے سفید پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا، وہ لوگ ان پہاڑیوں کے پیچھے آباد ہیں، ہمیں ان سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، لگتا ہے تم ان سے بہت خوفزدہ ہو۔ وہ بولا، شیطانوں سے کون خوفزدہ نہ ہوگا؟ تو پھر تم ان کی اطاعت قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ بولا، وہ ظالم اور جھوٹے ہیں، ان کی اطاعت قبول نہیں کر سکتے۔ میں خاموش ہو گیا، سمجھ نہ آتا تھا اب کیا کروں۔ اس چھوٹی سی فوج کے ساتھ میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ سردار بایا کا رویہ دیکھنے کے بعد میں ان کے ساتھ مخلص بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا، کسی طرح ان لوگوں کے چنگل سے نکل کر سفید فام لوگوں میں جا ملوں تو شاید اپنے دنیا تک واپسی کا کوئی راستہ نکل پائے۔ ان لوگوں نے میرے لیے گھاس پھوس بچھا کر بستر سا بنا دیا۔ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پریشانیوں کے ہجوم سے تنگ آ کر میں لیٹ گیا۔ آدھی رات کے قریب نیولے کی کریح چیخ میرے کان کے قریب گونجی۔ سیاہ نیولا اپنے دانتوں سے میرا لباس کھینچ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا وہ مجھے اٹھا کر کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ جب میں مکمل طور پر بیدار ہوا تو مجھے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں پریشان ہو کر اٹھا۔ میرے سامنے قیامت کا منظر تھا۔ مشل بردار لوگوں کے کچھ جتھے بری طرح سے حملہ آور ہوئے تھے۔ میرے ساتھ آئے ہوئے لوگ ان کا شکار ہو رہے تھے۔
یہ وقت سوچنے سمجھنے کا نہیں تھا۔ جان بچانے کے لیے میں نے ایک تاریک راستے کا انتخاب کیا اور پوری قوت سے دوڑ پڑا۔ میری نگاہ اپنے ساتھ دوڑتی ہوئی ایک شے پر پڑی۔ یہ وہی سیاہ نیولا تھا۔ خوف کے اس ماحول میں مجھے اس کے قرب سے ایک تقویت سی محسوس ہوئی۔ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے مجھے مقامی لوگوں جیسا روپ اختیار کرنا پڑا تھا۔ میرے بدن پر ہڈیوں کی مالا تھی، سر پر پرندوں کے پروں کا تاج تھا، بدن پر رنگین مٹی کے نقش و نگار بنے تھے، چہرے پر ایک ایسا روغن لگایا گیا تھا کہ میں کہیں سے مہذب دنیا کا فرد معلوم نہیں ہوتا تھا۔ انجان راستے پر بھاگتے ہوئے میں نے جگہ جگہ ٹھوکریں کھائیں۔ میرے اندر حیرت انگیز طاقت تھی، اسی بنیاد پر میں بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا، لیکن یہ چھوٹا سا جانور جو میرا ساتھ دینے کے لیے بڑی مشکل سے بھاگ رہا تھا، مجھے اس پر ترس آیا۔ صبح کی روشنی پھوٹ پڑی تھی، اب میرے پیر بے جان ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میرے دوڑنے کی رفتار سست پڑنے لگی۔ بالآخر میں ایک جگہ رکا۔ جہاں میں رکا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھنا جنگل شروع ہوتا تھا۔ وہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ درختوں کی اوپری شاخیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ چھپنے کے لیے یہ جگہ بہترین تھی۔ تھکن کی وجہ سے میرا انگ انگ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ذرا دیر کو زمین پر بیٹھا۔ میرے کانوں میں کہیں دور سے گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ درمیان میں کبھی کبھی شیر کی غراہٹ سنائی دیتی۔ تھکن سے برا حال تھا، لیکن شیر کی آواز سے میں بار بار چونک جاتا۔ قاسم وجدان، ایک شاعر کا بیٹا، ایسے خوفناک ماحول میں تو شاعری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر ترس آتا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے دولت کی تمنا کی تھی، اس جنجال میں پھنسنے کی تمنا تو نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے زبردستی مجھے کس مہم پر بھیج دیا۔ بیچارے 300 نوجوان جو مارے گئے، میرے اعتماد پر اس مہم پر نکلے تھے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میں نے ان کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سردار بایا کو چاہیے تھا کہ پہلے کسی ذریعے سے سفید دیوی کے علاقے اور اس کی تیاریوں کا جائزہ لیتا، پھر کوئی عملی قدم اٹھاتا۔ مجھے تو اس کی فوج کا سربراہ بننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے بہت ہی بے دلی سے یہ مہم ترتیب دی تھی۔ جانے والوں کی زندگیاں تو واپس نہیں آ سکتی تھیں۔ اب مجھے صرف اپنا خیال تھا۔ میں کسی عجیب سے ویرانے میں تھا۔ یہ سونے کا وقت نہیں تھا، پھر بھی میں تھکن کی وجہ سے سو گیا۔ پھر کسی عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ گردن گھما کر دیکھا تو میرے سامنے ایک خوفناک کشمکش ہو رہی تھی۔ ایک بہت بڑا بھیانک سانپ میرے نیولے شکائی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اس وقت سانپ کا پھن نیولے کے منہ میں دبا ہوا تھا۔ اس سانپ کی لمبائی کم سے کم 3 گز ضرور تھی۔ صورتحال کو سمجھنے میں مجھے کچھ زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ یہ سانپ مجھ پر حملہ آور ہوا ہوگا۔ میرے دوست، میرے محافظ نیولے نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں اچھل کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ دل چاہتا تھا کہ سانپ کو ہلاک کرنے میں نیولے کی مدد کروں، لیکن میرے پاس تو کوئی لاٹھی بھی نہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد سانپ کا پھن نیولے کے منہ میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں نیولے نے اس کا پھن اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ وہ بری طرح زمین پر بل کھانے لگا۔ فتح مند نیولا اپنے منہ سے لگا ہوا خون زمین سے صاف کرنے لگا۔ میں نے تحسین آمیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرے دوست، میری جان بچانے کا شکریہ۔ مجھے اپنے عقب میں ایک قہقہا سنائی دیا۔ یہ ایک نسوانی قہقہا تھا۔ میں چونک کر پلٹا، لیکن دور دور تک ویران پہاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ گویا میں اتنی دیر سویا ہوں کہ پورا دن گزر گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے، میں جنگل کے جانوروں سے محفوظ کیسے رہا؟ شاید دن کی روشنی میں درندے شکار پر نہیں نکلتے، اسی لیے میری جان بچ گئی۔ پورا دن سونے کی وجہ سے تھکن اتر گئی تھی۔ میں نے سوچا، ابھی رات ہونے میں کچھ دیر ہے، اتنی دیر میں میں کچھ جنگلی پھل تلاش کر سکتا ہوں تاکہ پیٹ بھر سکے۔ مجھے اس علاقے کے درختوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ عین ممکن تھا
کہ میں کوئی زہریلا پھل کھا لیتا، لیکن میں کر ہی کیا سکتا تھا؟ پھل تلاش کر کے مجھے واپس کسی ٹھکانے پر بھی پہنچنا تھا۔ رات سر پر تھی اور اس گھنے جنگل میں کسی جانور کا شکار بننا نہیں چاہتا تھا۔ جنگل میں کچھ اندر گیا تو ایک جگہ پر لمبی لمبی سی گھاس تھی۔ وہاں درختوں پر پیلے رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ بھوک کی شدت نے مجھے ان درختوں تک پہنچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک پھل توڑا اور اسے دانتوں سے کترا۔ وہ اتنا شیریں اور لذیذ تھا کہ میں آج تک اسے یاد کرتا ہوں۔ اس کے ذائقے کو کسی اور پھل سے تشبیہ نہیں دے سکتا۔ میں نے جلدی جلدی کچھ پھل توڑے اور تیزی سے اس گھنے جنگل سے باہر نکل کر واپس اسی میدان میں آ گیا جہاں میں نے دن گزارا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو نیولا موجود نہیں تھا۔ میں نے شکائی کہہ کر کئی دفعہ آواز دی، لیکن وہ سامنے نہیں آیا۔ شاید وہ بھی شکار کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں نے آج کی رات یہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ سوچا کل دن کی روشنی میں آگے بڑھوں گا۔ ادھر ادھر پھرتے ہوئے میں ایک اونچے ٹیلے پر جا پہنچا۔ یہ ایک صاف ستھری ہموار جگہ تھی۔ میں نے وہاں سے کنکریاں صاف کی اور ایک پتھر کو تکیے کی طرح سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ آسمان تاریک ہو گیا تھا۔ ہوا بالکل ساکت تھی۔ کسی چرند پرند اور حشرات الارض کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد تارے نکل آئے۔ آج میں دن بھر سویا تھا، اس لیے اس وقت آنکھوں میں نیند نہیں تھی، نہ ہی تھکن کا احساس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر چاند نکل آیا۔ چاند کی روشنی میں یہ ماحول اتنا خوبصورت ہو گیا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خاموشی کی وجہ سے جو خوف پھیلا تھا وہ چاند کی روشنی میں دور ہو گیا۔ میں نے ٹیلے کے عقب میں جھانکا تو دم بخود رہ گیا۔ قریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک جھیل تھی جس کا پانی سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ لگتا تھا کسی مصور نے کاغذ پر بنائی ہے۔ ایسے ویران جنگلوں میں جھیلیں درندوں کی ملکیت ہوتی ہیں، لیکن اس کا پانی پینے کی طلب اتنی شدید ہوئی کہ میں نے ہر وسوسے کو ذہن سے جھٹک دیا اور ٹیلے سے اتر کر جھیل کی طرف بھاگنے لگا۔ دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ بہت سرور انگیز خنکی تھی۔ دل مچل گیا۔ پہلے تو میں نے پانی پیا، پھر سوچا کہ پانی میں اتر جاؤں۔ پسینے اور گرد سے بدن کی عجیب حالت تھی۔ میں نے اپنے بدن پر سے ہڈیوں کی پہنی ہوئی مالا اتاری، کھال کا بنا ہوا لباس اتارا، اور یہ سوچے بغیر کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے اور یہاں کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے، میں پانی میں اتر گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر نہایا، جھیل سے نکلنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ بہت دیر کے بعد میں کنارے پر آیا۔ چاند کی واضح روشنی میں نے ایک حسین صورت لڑکی کو دیکھا۔ اس ویران جنگل میں کسی انسان کا تصور محال تھا، لیکن وہ جھیل کے نزدیک بیٹھی تھی۔ اس کے بدن پر چیتے کی کھال کا لباس تھا۔ اس کے سیاہ لمبے لمبے بال اس کی کمر پر پڑے تھے۔ اس کے سر پر سفید جنگلی پھولوں کا ایک تاج رکھا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی تھی، لیکن آخر وہ اس ویرانے میں آئی کہاں سے؟ کیا واقعی وہ انسان ہے یا کوئی ایسا کردار جسے ہم توہمات کا نام دیتے ہیں؟ مجھے دیکھ کر وہ آہستہ سے ہنسی۔ اس کی ہنسی کی آواز نے مجھے ششدر کر دیا۔ جس وقت نیولے نے سانپ پر فتح پائی تھی اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، تب مجھے اپنے عقب میں ایسا ہی کہا سنائی دیا تھا۔ یہ ہنسی کی آواز بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ میں تھوڑا سا رخ پھیر کر کنارے پر پہنچا اور اپنا لباس اٹھا کر اپنے بدن پر لپیٹا۔